وہاں تک بھری ہوئی تھی وہ لیفٹ سائڈ تو کوارڈینیشن کی کمی ہوئی نا، ورنہ ان کے پاس تو ہوتے ہیں ہاں وائرلیس ایک دم اچھا بہت آسان طریقہ تھا کہ اس طرف کی سڑک کو کہہ دیتے کہ بھائی آپ اسلام آباد ایکسپریس ہائی وے سے یا پرانی جو اپنی ایئرپورٹ روڈ ہے وہاں سے ہوتے ہوئے آپ جو ہے چلے جائیں اسلام آباد، تو چلے جاتے وہ. مگر ہاں مشکل پسند ہے نا، ہاں اتنا جی ہاں آسان مشکل طریقہ جو پسند ہے ہے. وہ تو دلدار بھٹی نے کہا تھا کہ مائیں بچوں کو دیتی ہیں کوڑا پھینکنے کے لیے کہ جب ڈرم میں پھینک آؤ، تو وہ تانا مار کے ڈرم تو باہر چھوڑ دینا آل ہے پھر نشانہ مار کے ڈرم سے باہر. تو اس لیے ہمیں اچھا بعض کی عادت شاید ہمارے بچوں کی عادت ہے. مجھے یاد ہے میں ایک مرتبہ میرے گھر کا کوئی فرد تھا، میں اب نام نہیں لینا چاہتا. وہ سن رہے ہوں گے. ہاں سن نہیں رہا ہوگا، وہ کسی کی نہیں سنتا. تو وہ چھوٹا بچہ تھا اس وقت، بھتیجا میرا، تو وہ آیا تو باہر بیل بجائی اس نے بہت زور سے. اچھا جب وہ آ کے میرے پاس بیٹھ گیا تو میں نے اس کہا بیٹا جب گھر آتے ہیں تو بیل اتنی زور سے نہیں بجاتے. چپ کر کے بیٹھ گیا وہ. تھوڑی دیر کے بعد اٹھا پھر جا کے بیل بجا گیا. اب کیا کریں گے آپ ایسی قوم کا نسل کا، کیا کر لیں گے آپ؟ کچھ نہیں. وہ یعنی باقاعدہ جو انہوں نے کہا نا وہی کام کریں گے جس سے آپ منع کریں. اشفاق صاحب جی بالکل صحیح. آپ بھی بچپن میں ایسے ہی کرتے تھے؟ کوئی بات یاد آ گئی کہ اچھا سر نے تو اپنے مطلب لڑکپن کے اور اس سے بعد کی ایج کے تو بہت قصے سنائے، لکھے بھی. بچپن کا ویسے ہم نے کم ہی سنا. آج کیا ہے کہ آج ہم تھوڑے بچپن کا ذکر بڑا کم. آپ کہاں سے چلے تھے؟ ہم ابھی تھوڑی دیر پہلے یہی بات کر رہے تھے کہ ہم آج یہاں سے بات کریں گے کیونکہ آج واجد صاحب ہمارے ساتھ نہیں ہیں. اچھا موقع مل گیا ہمیں، کوئی ادھر سے نہیں کرے گا اشارہ ہمیں، پرچیاں نہیں آئیں گی. اور واجد صاحب جس مقصد کے لیے نہیں آئے وہ بھی ایک بڑا اہم ہے، وہ اس کا تعلق ہمارے ساتھ بھی ہے. کورے کاغذ سے وہ یہ کہ وہ اپنے آبائی گھر میں کسی وجہ سے گئے ہیں. مینٹیننس وہاں پہ کچھ چل رہی ہے، مینٹیننس چل رہی ہے. اور ہم یہی آف ایئر سر یہ بات کر رہے تھے کہ واجد صاحب نے بچپن سے لے کے ابھی تک کوئی وہاں پہ اس گھر میں کوئی وقت نہیں گزارا. پیرنٹس بھی ظاہر ان کے فادر تھے آرمی میں تھے. اچھا آج بھی ان کو فون کال چلی گئی میری، اچھا ہے نا، کہ بھائی میں تھوڑا لیٹ ہو جاؤں گا، میں آ رہا ہوں. تو انہوں نے کہا جی میں تو چھٹی پہ ہوں، اب بھٹی صاحب کو فون کریں آپ. انہوں نے یہ نہیں کہا میرے ہاتھ میں اینٹ ہے. ہاں بس. تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ہم بات یہاں سے ہم یہ بات کریں گے کہ اپنی اپنی کہانی سنائیں کہ ہم کون کون سے پیچھے اپنے آبا کے جو وہ والے گھر جن کی مینٹیننس ابھی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی وہ چھوڑ کے آئے ہیں. تو وہ جو ہم نے کہا کہ بچپن میں انارکلی کیسا تھا اور پھر وہاں سے. ہاں جی ہاں جی انہوں نے انور مسعود نے کیا سیکھو نظم لکھو انارکلی یہ شانہ. جی جی جو انارکلی کا چوک ہے جی جی اس سے بس اتنے دور ہوگا جیسے یہاں سے ہمارا مین ہے جی قریب تھا. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ انور مسعود جو ہے وہ وہاں اکثر آتے جاتے ہیں. جی اس پہ پھر انہوں نے ایک تو وہ نظر لکھی توتی جانے بوجھے نظر انارکلی نہیں نارکلی جیسے لاہور کو بھی وہ لاہور ہے. تو انارکلی کا جو تھا نا جی اس وقت اس کے اندر نا کچھ ایک مخصوص قسم کے کچھ کیریکٹر تھے جو اپنی نظر آتے ہیں. ایک آدمی جو ہے نا وہ مطلب وہ رائٹنگ پیڈ بھیجا کرتا تھا، اسٹیشنری کا سامان وہ سائیکل پہ رکھ کے اور وہ بیچتا تھا. اور اس کا ایک بڑا مخصوص اسٹائل تھا رائٹنگ پیڈ. بس وہ تھوڑی دیر کے بعد نا وہ مطلب آہستہ آہستہ چلتا تھا اور بار بار یہ بات کہتا تھا رائٹنگ پیڈ. تو میں جب ابھی انارکلی کو یاد کرتا ہوں تو مجھے وہ رائٹنگ پیڈ جو ہے رائٹنگ پیڈ اسی سے آپ نے رائٹنگ شروع کر لی. اچھا اسی طرح سے مطلب ہے کہ ایک آدمی جو ہے نا وہ دانتوں کا منجن بیچا کرتا تھا. یہ سب سائیکلوں پہ ہوتے تھے. تو دانتوں کی ہر بیماری کے لیے منجن استعمال کیجیے صاحب. اچھا. اور ایک آدمی تھا کہ وہ جمعے والے دن پھر سے گزرتا تھا. اچھا یہ باقی لوگ پیدل ہوتے تھے آہستہ آہستہ جاتے تھے، یہ جو جمعے والے دن آتا تھا یہ سائیکل چلا رہا ہوتا تھا اور اس نے لاؤڈ اسپیکر اس کے اوپر فٹ کیا ہوتا تھا اور وہ بس بار بار یہ ایک ہی آیت کو پڑھتا تھا کہ
فلا یتدبرون القرآن ام علی قلوبہم اقفالها، کہ تم قرآن پہ غور کیوں نہیں کرتے، کیا تمہارے دلوں پر قفل پڑے ہوئے؟ یعنی یہ مختلف قسم کے کیریکٹرز تھے جو کہ اور وہ منجن بیچتا تھا. نہیں منجن والا الگ اچھا تھا، وہ الگ وہ تھا. الگ تھا. دانتوں کے ہر بیماری کے اچھا لیے یہ ہوتا وہ ہے. جو جمعے والے دن آتا. یہ جمعے والے دن سے ہوتا ہے. وہ صرف منجن جو دیتا ہے وہ شان منجن تھا. کوئی دانتوں کے ہر بیماری کے لیے شان منجن استعمال کیا کیجیے صاحب. اور اردو میں مطلب ہے کہ اتنا رش نہیں ہوتا تھا. یہ گاڑیاں ماڑیاں جو ہے نا وہ مطلب ہے کہ مال روڈ کے اوپر ایک میوزیم ہے، جی تو ہم نے شام کو وہاں چلے جایا کرتے تھے. میوزیم کے سامنے ایک باغ تھا، اس میں بچے کھیلنے کے لیے چاہیے. تو ایک دفعہ ہم نے دیکھا کہ وہاں ایک بندہ بیٹھا ہوا وہ کچھ لکھ رہا ہے. میں کہا تو کیا کر رہا ہوں؟ کہنے لگا میری ڈیوٹی لگی ہے کہ میں نے گاڑیاں گننی ہیں کہ اس سے کتنی گاڑیاں گزرتی. اچھا تو وہ پیر رکھ کے بیٹھا ہوا تھا. تھوڑی دیر کے بعد کوئی گاڑی گزرتی تھی تو اس میں +1 کا نشان لگا دیتا تھا، +1. اور کافی دیر کے بعد گاڑی گزرتی تھی. ایک دفعہ گاڑی گزری اور وہ لکھ نہیں سکا تو میں نے اسے کہا میں کہ +1 گاڑی گئی +1. اس کے بعد سو جاتا تھا وہ. پھر جب گاڑی آتی تھی اس کو جاگ جاتا تھا. اور اب کیا سچویشن ہے اب سر تو وہاں؟ صورتحال ہے کہ کوئی گر ہی نہیں سکتا. گن ہی نہیں سکتا بندہ. اب اگر کوئی بیٹھ جائے تو وہ اس کو گر بھی نہیں سکتا. اتنی مطلب ایک تو یہ کہ وہ مال روڈ چوڑی ہو گئی ہے وہاں سے، اور دائیں اور بائیں سے دونوں طرف سے ٹریفک چلتی ہے، اور 2 لائنیں ہیں کم از کم. تو اب تو گر ہی نہیں جا سکتی. یعنی یہ عالم تھا کہ وہاں کافی دیر کے بعد کوئی ایک آدھ گاڑی گزرتی تھی اور اس کو +1 کا نشان لگا دیتا. خطاب ملتا تھا. اس کے سامنے جو ہے نا وہ ایک توپ ہوتی تھی میوزیم کے زمزمہ بالکل توپ. سامنے، زمزمہ توپ. تو ہمیں یہ شوق ہوتا تھا کہ ہم اس کے اوپر چڑھ جاتے تھے، اور اس کے اگلے حصے میں نا اس کے 2 پیتل کے کنڈے اس کو کہنے کنڈے 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 لگے ہوئے ویل ٹائپ تھے. پیتل کے 2 گول گول تھے. تو ہمیں بس یہ شوق تھا کہ ہم اس کو یوں اٹھاتے تھے اور چھوڑتے تھے. ہاں کنڈے ہو اچھا گئے. اچھا. تو وہ اس کی آواز آتی تھی اور بڑی دور تک اس کی ٹانگ آواز. کرتی تھی. اچھا وہ زمزمہ توپ کی بھی ایک ہسٹری ہے، اور اس کے بعد اس کو بھنگیوں والی توپ بھی کہتے تھے. اصل میں انگریزوں سے دشمنی کے طور پر. اور رانی تو بھی اسی ہوگا. وہ چرا کے لے گئے تھے بھنگی ہوئی صفائی کرنے. نہیں بھگی چرا کے نہیں لے گئے تھے، ایسا یہ نہیں کہیں ہے. دریا میں گر گئی تھی تو اس کو بھگیوں نے نکالا تھا، اچھا اس لیے اس کا نام جو ہے نا بھگیوں والی توپ بھی پڑ گیا. یہ ایسی بات ہے. ریڈیو پاکستان کراچی میں نے ایک مرتبہ سنا، کہنے لگا کہ وہ یہاں ریڈیو پاکستان جو ہے وہ مال روڈ پہ ہے، بندر روڈ پہ. تو باہر جو ہے نا کوئی جلوس نکل رہا تھا تو وہ نعرے لگاتا ہوا جا رہا تھا. تو اندر ایک بھنگی جو تھا وہ صفائی کر رہا تھا ریڈیو پاکستان کے. تو اس نے پوچھا ایک دوسرے یار یہ کی ہو رہا باہر؟ کہتا کچھ نہیں آزادی مانگ رہے ہیں. کہتا پھر کہتا ایسی دندے نہیں. تو یہ بھی اس وجہ سے بھی میرا خیال ہے وہ تھی تو انگریزوں کی، لیکن شاید اس وجہ سے بھی کچھ وہ ابھی بھی ادھر ہے، ہاں جی. ابھی بھی ادھر ہی ہے، لیکن وہ ذرا اس کو وہاں سے اٹھا کے تھوڑا آگے ابھی کر وہ دیا. جو نیشنل آرٹس کالج ہے جی جی اس کے سامنے اس کو کر دیا گیا. جی بالکل. وہ تھا بھی آرٹ کا نمونہ، وہ تو وہی ہونی چاہیے. اپنے دور کی تو بڑی مشہور. ہاں جی. اچھا اور پارٹی سے لوہاری تانگا بھی چلتا تھا. ہاں بالکل بالکل. کیونکہ مجھے تو وہ اس سر لیے یہ یاد ہے. انارکلی کا وجہ تسمیہ کیا ہے؟ اس علاقے کو کیوں انارکلی کہا گیا؟ اس کا انارکلی کا مزار کہیں آس پاس ہے وہاں پہ؟ نہیں اچھا سوری لاہور کی لاہوریے کے ہوتے ہوئے میری کیا مجال ہے جی. اور وہ بھی انارکلی کے. ساڑی کی مجال ہے. نہیں ادھر جو انارکلی کے ادھر سے چلے نا مال روڈ کی طرف سے لوہاری کی طرف آئے، جہاں پہ یہ ختم ہوتی ہے انارکلی کے بعد اس کے سامنے جو ہے کچہری جو لوہاری اچھا لوہاری کا راستہ ہے. تو اس سے تھوڑی دیر پہلے رائٹ سائڈ کے اندر اس کی ایک سائڈ ملتی ہے، تو وہاں پر نا قطب الدین ایبک کا مزار ہے. جی. تو قطب الدین ایبک جو تھا نا وہ اس کو شہاب الدین غوری نے اپوائنٹ کیا تھا. شہاب الدین غوری واز دی فرسٹ پرسن جس نے بر صغیر میں اسلامی حکومت قائم کی. تو
وہ آیا تھا لاہور اور اس نے اس کو قطب الدین ایبک کو اپنا گورنر مقرر کیا، اور وہ بعد میں کہیں پولو کھیلتے ہوئے، جس کو اس وقت چوگان کہتے تھے، جی۔ چوگان کہتے تھے، تو وہ پولو کھیلتے ہوئے گر گیا تھا، تو اس کا ادھر مزار ہے۔ اور شہاب الدین غوری جو ہے نا وہ وہاں سے لاہور سے جا رہا تھا کابل کی طرف، تو ابھی اگر آپ اس پہ جائیں نا جی ٹی روڈ پہ، جی پرانی جی ٹی روڈ پہ، تو چکوال موڑ سے تھوڑا سا آگے جائیں تو لیفٹ سائڈ پہ ایک سڑک مڑتی ہے، وہاں سے مین جی ٹی روڈ سے 13 کلومیٹر کے فاصلے پہ اس کا مزار ہے۔ وہ جو ٹلہ جوگیاں کی شام ٹلہ جوگیاں، نہیں 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 ٹلہ نہیں جوگیاں تو یہ جیلم گجر میں، خان کے اچھا، پاس اچھا، آ یہ گیا۔ ٹلہ جوگیاں تو جیلم میں ہے، جہاں وہ اس نے اس کے ساتھ جو محمود غزنوی آیا تھا نا، جی جی، اس کے ساتھ جو تھا نا وہ ایک ماہر فلکیات بھی تھا، بیرونی ہیں؟ ابو ریحان البیرونی، ابو ریحان البیرونی، اس نے وہاں پر ایک آبزرویٹری قائم کی تھی، اور اس اچھا نے وہ کٹاس میں غالباً، اس کے آس پاس ہی ہے، آس کٹاس پاس ہی ہے اس کے، ہاں ہاں، اور اس نے اس وقت یعنی محمود غزنوی جو ہے نا وہ کوئی تقریباً 1191 یا بعد میں آیا تھا، یعنی اب سے 1000 سال پہلے کی بات، اور اس نے ٹلہ جوگیاں میں جو آبزرویٹری قائم کی تھی اس کی مدد سے اس نے زمین کا قطر بتایا تھا کہ زمین کا قطر اتنا ہے، جی، اور آپ اندازہ لگائیں کہ آج یہ انہوں نے سیٹلائٹس کی مدد سے اور اس کی مدد سے جو اس کی پیمائش کی ہے اس میں اور اس میں چند میٹروں کا فرق ہے، ورنہ اس نے جو کیلکولیشن کی تھی وہ بالکل جی، درست ہے۔ تو بات کر رہے تھے وہ کہ شہاب الدین غوری کی کہ وہ جب وہاں پہنچا تو اس کو کسی لوکل آدمی نے نا عشاء کی نماز کے وقت نماز پڑھتے ہوئے اس کو قتل کر دیا، جی، تو اس کا مزار جو ہے نا وہ پھر ادھر ہی بنا ہوا ہے، جی اور یہ جو تھا نا یہ مطلب ہے کہ ہمارے جو سائنسدان تھے ڈاکٹر عبدالقدیر، جی، انہوں نے اس کی وہ جو قبر ہے نا اس کو دریافت دوبارہ کی، سے تزئین و آرائش اور کی اس پھر کی۔ انہوں اس نے نے اس کو وہاں کروائی پہ تھی۔ جو ہے نا مقبرہ بنایا، تو اس لیے انہوں نے اپنا ایک جو تھا نا اپنا میزائل جی، جو ڈاکٹر قدیر نے بنایا اس کا نام اس نے غوری رکھا، جی، شہاب الدین غوری کے نام پہ جی، غوری رکھا، اور اس غوری کا ایک ماڈل جو ہے وہ اس کے مزار کے باہر جو ہے نا وہ بھی اچھا ایسا، اچھا، اس میں بھی نا چونکہ آپ کو پتہ پرتھوی راج جو تھا انڈیا کا حکمران جو تھا، تو شہاب الدین غوری نے اس کی پرتھوی راج جو تھا نا وہ ایک راجا تھا، ہندو راجا تھا، جو پہلی لڑائی ہوئی تھی نا وہ پرتھوی راج اور شہاب الدین غوری کی ہوئی، جس میں شہاب الدین غوری کو شکست ہوئی، وہ واپس چلا گیا، اور اس نے جا کے اپنے جنرلوں کی خوب گت لگائی کہ تمہاری وجہ سے یہ مجھے شکست ہوئی ہے، اور اس نے ان کے منہ پہ نا توبڑے چڑھوا دیے، توبڑا پتہ کسے کہتے ہیں، وہ جو گھوڑا ہوتا ہے نا ماس وہ جو گھوڑے جس میں کے منہ کے دانا اوپر ڈال کے اس پہ ڈال دانا دیتے ڈال کے اس کے گلے پہ باندھ دیتے ہیں، وہ اسے کھاتا رہتا ہے۔ توبڑا کہتے ہیں اسے، تو اس نے ان کے منہ پہ نا ان پہ توبڑے چڑھوا دیے، تھوپڑوں پہ توبڑے چڑھا دی۔ اور پھر وہ 1 سال تک تیاری کرتا رہا، اور ادھر پرتھوی راج چوہان کو بھی پتا تھا کہ یہ آرام سے بیٹھنے والا نہیں ہے، یہ واپس آئے گا، تو اس نے ہندوستان کے تمام راجوں اور مہاراجوں کو لکھا، پیغام بھیجے کہ کفر اسلام کی جنگ ہے، تو تم جو ہے نا اپنا تیاری کرو۔ مدد کرو، تو ہر ایک نے اس کے مدد بھیجی، کسی نے تیز بھیج دیے، کسی نے گھوڑے بھیج دیے، کسی نے ہاتھی بھیج دیے، اور 1,00,000 کی فوج اس نے جمع کر لی، اور یہ پرتھوی راج جو تھا نا یہ ہندوؤں کا ہیرو ہے، جی، یہ ان کے ٹیلی ویژن کے اوپر اس کو ایک طویل سیریز بھی چلتی رہی، جی، اور وہ جو تھا نا وہ بڑا مطلب ہے کہ انیشیٹو لینے والا آدمی تھا، وہ اس کے بارے میں مشہور ہے، ایک اور واقعہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ کسی راجے کی بیٹی سے پیار کرتا تھا، تو لیکن وہ راجا اس کو پسند نہیں کرتا تھا، تو وہ جیسے ان دنوں رواج ہوتا تھا کہ جب وہ
کسی لڑکی کے رشتے آتے تھے تو وہ رشتے جمع کرتے رہتے تھے، اور پھر کسی ایک دن جو ہے نا وہ تمام جو شوٹر ہوتے تھے جنہوں نے پرپوز کیا ہوتا تھا ان سب کو بلایا جاتا تھا، اور وہ لڑکی جو ہے وہ ایک ہار لے کے اور وہ اس طرح سے چکر لگاتی تھی، اور اس کو جو آدمی پسند ہو اس کے گلے میں وہ ہار ڈال دیتی تھی۔ تو وہ اس کا ایک خاص نام ہے، سوئمبر تو نہیں؟ سوئمبر کی رسم، اس کو سوئمبر کی رسم کہا جاتا۔ تو وہ جو اس کا راجا تھا اس نے سوئمبر کا دن لکھا، اور باقی جتنے بھی پرپوز کیے ہوئے تھے نا ان سب کو اس نے بلایا، لیکن پرتھوی راج کو اس نے نہیں بلایا۔ لیکن وہ جو اس کی بیٹی تھی نا وہ اس کو پسند کرتی تھی، اس نے کسی نہ کسی طرح سے اس کو پیغام بھجوا دیا کہ میرا سوئمبر جو ہے نا یہ فلاں تاریخ کو ہے، تو تم دیکھو کہ کیا کر سکتے ہو۔ تو یہ وہاں پہ پہنچ گیا، اور جب یہ پہنچا تو وہ دربار لگا ہوا تھا، دربار میں سارے طرف وہ کھڑے ہوئے تھے۔ تو یہ جو ہے نا یہ دروازے کے پاس ہی مطلب کوئی بت تھا، تو اس بت کے پاس جو ہے نا وہ اس بت کے پیچھے چھپ گیا اور اشارہ کر دیا اس نے اس کو کہ میں ادھر موجود ہوں۔ تو وہ جب ہار لے کے چلی ہے تو وہ چلتے چلتے جب وہ ادھر پہنچی ہے تو اس نے اس کو اشارہ کیا، وہ ایک دم نکل کے سامنے آ گیا اور اس نے ہار جو ہے وہ اس کے گلے میں ڈال دیا۔ تو یہ گھوڑا لے کے پہلے اس کا تیار کھڑا تھا، باہر گھوڑا کھڑا تھا، اس نے اس کا ہاتھ پکڑا، اس کو چھلانگ لگا کے گھوڑے پہ بٹھایا اور اس کو لے کے اور ایکشن تو مطلب یہ ایک واقعہ ہے پرتھوی راج کا۔ چونکہ غوری کا آپ نے ذکر کیا، ہاں تو غوری کا تو وہ انہوں نے پرتھوی کے نام کا مزائل بنایا، تو اس کے جواب میں پھر غوری انہوں نے پرتھوی رکھا تھا اس کا، انہوں نے غوری رکھا، اور وہ غوری کا مزائل یا انہوں نے غوری رکھا پھر پرتھوی انہوں نے رکھا، پہلے پرتھوی ہوا، ایسا غوری رکھا تھا نا، غوری تو پہلے رکھا یا پہلے پرتھوی مزائل پرتھوی انہوں نے رکھا نا، تو انہوں نے کہا پھر اس کا توڑ جو ہے وہ یہی ہو سکتا ہے۔ اچھا، جب سلاری صاحب نے کہا نا کہ کہانی سنائیں گے سب اپنی اپنی، تو میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ جو نا اس کے لیے 4 پروگرام چاہیے ہوں گے، 4 تو ابھی وہاں پہنچے نہیں ہیں، ابھی انہوں نے انارکلی کا ذکر کیا تھا اور میں بیٹھا سوچ رہا ہوں انارکلی کے بارے میں کہ ابھی انارکلی کا ذکر کب آئے گا، ہے نا۔ اچھا، اور جو میں کہنا چاہ رہا تھا اس حوالے سے وہ یہ تھا کہ انارکلی کے اینڈ کے اوپر ایک پاک ٹی ہاؤس ہے، اس پاک ٹی ہاؤس میں بیٹھ کر امتیاز علی تاج نے ایک کہانی گھڑی جس کا نام تھا انارکلی، اچھا، اور اس کا کہیں ہسٹری میں تعلق نہیں کوئی ہے، ریئل واقعہ نہیں، نو ناٹ ایٹ آل افسانوی ہے سارا، بالکل افسانوی۔ اور وہاں بیٹھ کر جو ہے اس کو انارکلی بنایا گیا، ڈرامہ لکھا گیا، اس کے بعد ایک سٹیج ویج پہ کہیں کیا گیا، اس کے بعد انارکلی جو ہے وہ کریکٹر کے طور پر آئی جس پر فلمیں بننا شروع ہو گئیں، اور اس کے دوران ہی یہ اس کا نام بھی شاید انارکلی اس لیے رکھ دیا گیا۔ لیکن انارکلی اپنے سر میں معافی چاہتا ہوں، انارکلی اپنے زمانے میں لاہور کا سب سے ماڈرن بازار تھا، ماڈرن بازار ہے نا، کہ اس میں یہ کہا یعنی ہو سکتا ہے کہ خواتین کے خریداری کی چیزیں اور دوسری چیزیں، اور وہاں جانے کے لیے جو کہتا تھا میں انارکلی میں شاپنگ، تو سمجھا جاتا کہ یہ بہت سرمایہ دار اور ماڈرن آدمی ہے، یعنی جس طرح سے ہمارے ہاں کوئی ہوگا تو سنٹورس سے یہ خریدا یا فلانے سے خریدا، تو یہ ایک ماڈرن بازار سمجھے جاتے ہیں نا آج کل کے مال جو ہوتے ہیں۔ تو لاہور جو تھا انارکلی جو باقی ادھر ادھر سے بیچارے خریداری کرتے ہوں گے، لیکن اب تو اور بہت سارے آ گئے اب۔ اچھا، اب انارکلی بالکل جو ہے وہ ہے نا بیچارے ہم جیسے لوگوں کا لوس کا ہو گیا، لیکن ایک زمانے میں اس کو انگریزی بولنے والے، ماڈرن لباس پہننے والے اور مالدار لوگ، یہ 3 نسلیں جو ہیں وہاں شاپنگ کرنے کے لیے جاتی تھیں، اور اس وجہ سے بھی غالباً جس طرح مینا بازار نہیں ہوتا، تو میری خیال یہ ہے کہ اس کا انارکلی نام خواتین کی وجہ سے رکھا گیا ہوگا۔ جی، وہاں شاید کوئی خواتین کا بازار بھی الگ سے بھی ان دنوں الگ سے ایک بازار ہوتا تھا، اس کا نام بانو بازار۔ اچھا، بانو بازار سارے شہروں میں ہے۔ اچھا، آپ جو بات کہہ رہے تھے تو وہ بالکل صحیح، میں اس حوالے سے
کیونکہ ہم بھی بچپن میں جب ایک ہمارا کوئی کلاس والا تھا تو وہ ایک کوٹ پہن کے آیا تو اس سے نہیں یہ تھا کہ یار یہ تم نے لنڈے سے لیا، تو اس نے بڑے نہیں، اس سے کہا میں نے انارکلی سے لیا، انارکلی سے لیا ہے، ہاں جی. تو وہ تو سوال وہ یہ ایک تھا. تو وہ بانو بازار جو تھا نا، وہ خواتین کی جو ضروریات ہوتی ہیں نا وہ اور اس میں میک اپ کا سامان اور یہ ساری چیز تھی، اور مور اوور وہاں پر چاٹ کی دکان بھی تھی، چونکہ ظاہر ہے کہ جو خواتین آتی تھی اس کے بعد اور وہ جب وہ تھک جاتی تھی تو وہ زیادہ رکھنا ہے، لذیذ قسم کی چٹپٹی جو ہے نا وہ چاٹ اور دہی بھلے اور اس طرح کی چیزیں وہ اس کے اندر تھی. اور برڈ واچر بھی سارے ادھر. نہیں برڈ سر ادھر نہیں تھے. نہیں برڈز واچر جو ہے نا، مطلب یہ کہ پرندے دیکھنے والے لوگ، نوجوان. اور انارکلی میں تو اب تو بہت پرانی بلڈنگز ہو گئیں، تو وہاں پہ تو ابھی بھی کبوتروں نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں پرانی ان کی. اس کے ساتھ ہی وہ نیلا گنبد بھی تو ہے سر انارکلی سے جڑا ہوا. یہ دوسری طرف ہے. پہلے ہم ادھر رنگ نیلا محل کی طرف گنبد جاتے ہیں، سینکڑوں کی دکانیں ہیں. ایاز کا مزار ہے، رنگ محل جو شالمی ہے، شالمار کی، وہ ایاز جو وہ محمود و ایاز، ہاں جی ہاں جی، وہی والے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود. وہ رنگ محل سے پہلے جو ہے نا، وہ رنگ محل تو یوں جا کے نا جی جی انارکلی بازار سے باہر نکلے، رائٹ کو ٹرن کرنے تو پھر آگے جا کے لیفٹ کو جا کے آتا ہے. اصل میں جب ہمارا اسلامک اپلیکیشن کا جو آفس تھا نا وہ وہاں پہ تھا، تو ہم کئی دفعہ وہاں رنگ محل سے شالمی میں جو ہے ایک یہاں پہ تھا، اصل میں اس کا نام تھا شاہ عالمی، شاہ عالم، شالمی رہ گیا. شاہ عالم. وہ شالمی تو دور ہے نا، اس سے پہلے رائٹ سائڈ پہ ایک مسجد ہے، ٹھیک ہے، جس کا نام ہے مسجد شبر. اچھا. اور اس کے اوپر ایک شعر لکھا ہوا علامہ اقبال کا، مسجد تو بنا دی، مسجد تو بنا دی شبر. وہ مسجد جو شبر میں بنائی گئی تھی. ہاں یہ وہی مسجد ہے. تو اس کے بارے میں کوئی جھگڑا چلا تھا کہ جی یہ مطلب ہے کہ یہ یہاں پہ گرجا ہونا چاہیے یا مسجد ہونی چاہیے. تو وہ کسی نے وکیل نے بتایا کہ یار اس کے اوپر جو ہے نا تم رات بھر میں اگر کوئی بنا سکتے ہو تو بنا دو. وہ کورڈ ایریا ہوتا ہے غالباً اس کی ملکیت سمجھی جاتی ہے، اس طرح کا رول جو ہے. تو وہ کسی وکیل نے بتایا کہ اگر تم مسجد بنا دو گے تو پوزیشن از 9/10 آف دی لا. کہ نہرو نے کہا تھا ایک دفعہ کشمیر کے بارے میں، اس نے کشمیر کے بارے میں. تو انہوں نے پھر یہ کیا کہ مسلمانوں نے مل کے رات بھر کے اندر جو ہے نا اس کا کنسٹرکٹر جو ہے دل اپنا کھڑا کر دیا، اور صبح انہوں نے عدالت میں بتایا کہ جو ادھر تو مسجد ہے آلریڈی موجود ہے. تو اس نے ان کے حق میں فیصلہ دے دیا کہ جی اگر ایسا ہے تو پھر ٹھیک ہے. تو یہ اس کے شالمی سے بھی پہلے رائٹ سائڈ پہ ہے مسجد. اور پھر علامہ اقبال نے اس پہ شعر کہا، ہاں شعر کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا. تو ایاز کا وہ ساتھ مسجد ہے، مسجد کے ساتھ ایک چھوٹی سی جو ایاز پہ میں پورا پروگرام کر سکتا ہوں ایک. ہاں تو اس لیے آگے چلیں. یہ شاخ در شاخ پروگرام نے کیا بات ہے یہ. لیکن ایاز کا ایک واقعہ مجھے سنانے دیں سر. جی سر جی. وہ سب لوگ کہتے تھے نا اس کو یہ کہ اس کا بہت ہی چہیتا جو ہے وہ ہے. تو ایک مرتبہ کہیں ایران سے ادھر سے ادھر سے کوئی بہت ہی خوبصورت پیالہ جو ہے وہ بادشاہ کی محمود کی خدمت میں کسی نے پیش کیا تھا، وہ رکھا ہوا تھا. تو اس نے اپنے سرداروں سے بلایا، ایک کو کہا کہ یہ پیالہ اس کو توڑ دو. وہ اسے پکڑ کے پھر رکھ دیا کہ ساری اتنا قیمتی پیالہ میں توڑ دوں. دوسرے سردار کو کہا، تیسرے کو کہا، چوتھے کو کہا، سب نے انکار کیا کہ جی میں تو نہیں کر سکتا. محمود کو، ایاز کو بلایا، یار پیالہ. اس نے پیالہ اٹھایا، دھڑل وہ مارا، توڑ دیا. تو بادشاہ جو ہے وہ اسے غصے ہوا، تم نے یہ کیا کیا؟ تو کہنے لگا صاحب مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیں. اچھا یہ صوفی جو ہیں اس واقعے کو اس طرح سے سناتے ہیں، میرے والد صاحب نے یہ مجھے سنایا تھا کہ اصل میں ہوتا غلطی آپ ہی کی ہوتی ہے. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے تسی کیا سی نا، کہ اللہ کے کہنے پہ ہو رہا ہے نا یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے نا. کہ آپ کہتے ہیں یہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے سب چیزیں، تو اس طرح سے جو ہو رہے پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق آدمی کوئی، ہمارا دم تحریر بھی تھا یا جو بھی ہے لکھا ہوا ہے.
تمہارے کہنے سے میں کر رہا ہوں نا، یہ گناہ بھی تو تمہارے کہنے، یا کہو کہ بھی تمہارے علاوہ کوئی اور طاقت ایسی ہے جس کی وجہ سے میں یہ کر رہا ہوں. جب خدا ہی کی ہر مرضی اس کی ہو رہی ہے، ہو اس کی مرضی سے رہا ہے، لیکن ہم نے جب غلطی کرنی ہے تو اپنی طرف منسوب کرنی ہے، اور جب اچھائی کرنی ہے تو اس کی طرف منسوب کرنی ہے. اگر غلطی ہو جائے تو ہم نے اللہ سے کہنا کہ یا اللہ مجھ سے معافی ہو گئی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لیکن ہو اس کی مرضی سے رہا ہے. تو یہ واقعہ عام طور پر میں نے صوفیوں سے سنا کہ یہ اصل میں جیسے اس کو سمجھانے کے لیے کہ اگر کہنے کے تو وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا نا کہ تم نے کہا تو میں نے کر دیا، لیکن نہیں غلطی ہوگی تو اس نے کہا جی مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی. آج کا ایک واقعہ میں بھی جی پلیز. کہتے بہت واقعہ. تو ایک دفعہ کہ دربار لگا ہوا تھا تو خبر آئی کہ کوئی قافلہ آیا. ہاں ان دنوں قافلے کی آمد و رفت جو ہے نا وہ بریکنگ نیوز ہوتی تھی، چونکہ وہ جو ہے نا خوشحالی، نیا سامان آتا تھا، لوگ خریدتے تھے یا اپنی چیزیں ان کو بھیجتے تھے. تو somebody brought the نیوز کہ جی وہ قافلہ آیا ہوا. تو محمود غزنوی نے کہا کہ کہاں سے آیا؟ تو ایک آدمی اٹھا، اس نے کہا سر میں ابھی پتہ کر کے آتا ہوں. وہ گیا، بھاگا بھاگے گیا اور انہوں نے واپس آیا. تو اس نے کہا جی کندھار سے آیا. اچھا کہاں جا رہے ہیں؟ یہ تو نہیں پتا. یہ تو نہیں پتا. ایک اور آدمی اٹھا، اس نے کہا میں ابھی پتہ کر کے. وہ گیا، بھاگا بھاگا گیا اور وہ آیا. اس نے کہا سر وہ اصفہان جا رہے ہیں. اچھا کیا سامان ہے ان کے پاس؟ یہ تو نہیں پتا. وہ تیسرا ایک اٹھا کے انہوں نے کہا نہیں تم تیار جاؤ. اس نے ایاز کو بھیجا کہ تم جاؤ. ایاز پتہ کر کے آیا تو اس نے کہا کہ سر وہ کندھار سے آئے ہیں، اصفہان جا رہے ہیں، اور 1000 اونٹ ہیں ان کے پاس، اتنے گھوڑے ہیں اور اتنے آدمی ہیں اس قافلے کے اندر، اور فلاں چیز ہے جو کہ وہ فروخت کر رہے ہیں، اور فلاں چیزیں ہیں جو کہ یہاں سے وہ، چونکہ ہندوستان جو ہے نا وہ گرم مسالوں کے لیے مشہور تھا کہ وہ گرم مسالے یہاں سے لیں گے، اور ان کے پاس ریشمی کپڑے ہیں، فلاں، ہر سوال کا جواب تھا. ہر سوال کا جواب اس کے پاس تھا. تب اس نے درباریوں سے پوچھا کہ یو فائنڈ دا ڈفرنس. یہ وجہ ہے کہ میں ایاز سے محبت کرتا ہوں. مگر اس کا ایک اور پہلو بھی ہے، عطا. اور وہ یہ پہلو ہے کہ یہ ہمارے نصاب میں کہانی تھی، اب میں بھول رہا ہوں کہ یہ کس کی لکھی ہوئی ہے. وہی جو مرزا جی اور کوئی بات نہیں، آپ نے اپنے نام سے انہوں نے سنا. کہا کہ مرزا جی کا ایک ملازم تھا اور صاحب بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ اچھا یہ وہ دیکھو کہ وہ کون آیا ہے. تو انہوں نے وہ بتایا کہ جی فلاں آیا ہے اور یوں ہوا اور فلاں اور فلاں فلاں، ساری کی ساری تفصیل جو ہے نا وہ بتائی. اب وہ صاحب اپنے گھر گئے، اپنے ملازموں سے کہا یار یہ دیکھو میں تمہیں ایک کام کے لیے بھیجتا ہوں اور تم جو ہے نا اس کے متعلق پوری معلومات ہی نہیں لے کے آتے. تو کہ نہیں سر آج کے بعد صاحب ہم لے کے آئیں گے ساری معلومات. صاحب بیمار پڑ گئے اور کہا کہ جاؤ حکیم کو لے کے آؤ. تو وہ گئے اور 3 بندے آ گئے. انہوں نے کہا کہ یہ 3 کون ہیں؟ کہ جی یہ حکیم صاحب ہیں. ویسے تو حکیم صاحب بہت حاذق ہیں، مگر اگر پھر بھی کوئی اللہ کو منظور نہ ہوا تو آپ کہیں فوت ہو گئے تو یہ 7 مولوی صاحب ہیں جو آپ کو جنازہ پڑھا دیں گے اور کفن دفن کا انتظام، اور یہ غور کو نہیں آپ کی قبر جائیں گے. مطلب ایاز تھا وہ اپنے زمانے کا ایاز. اپنے زمانے کا نہیں، یہ اصل میں یہ دیکھیں جو چیز اندر ہوتی ہے نا یہ اصل میں بنائے گئے تھے. ہاں چیزیں اسی طرح سے ہوتی ہیں. ایک سردار جی دلی میں کسی کے پاس مہمان گئے تو انہوں نے کہا کہ اماں جاؤ اور چاندنی چوک سے نا کوئی حلوہ پوڑی لے آؤ. تو جناب گیا، کہتا دیکھیں اب یہ جا رہا ہے، اب یہ وہاں پہنچا ہوگا، اب یہ مری روڈ پہ ہوگا، اب یہ چاندنی چوک میں ہوگا، اب جو لے رہا ہوگا، اب لے چکا ہوگا، اب واپس آ گیا ہوگا، اور آ گئے ہو جی یہ لیجئے حلوہ پوری. ٹائمنگ اس کی. سردار جی گئے اپنے واقع تو ان کو بلایا اور اپنے ملازم کو کہا اوے جاؤ جا کے حلوہ پوڑی لے کر آؤ.
اب اس نے گننا شروع کیا سردار جی نے، اور تم جاؤ، اب جلا گیا ہوگا، اب سائیکل پہ ہوگا، اب چاندنی چوک میں ہوگا، اب فلانے فوارے چوک پہ ہوگا، اب لیے کے آ گیا ہوگا، اور حلوہ پوڑی لے آئے ہیں، کہتا جی میں تو ہجے جتی لاؤ رہے۔ ہمارے ہاں اکثر ایسے ہوتے ہیں، میں گھر میں بھی بہت بولتا ہوں جتی لبدا پہ کہ لے۔ وہ دہلی کے بارے میں وہ ایک دیوان سنگھ مفتون تھے، کیا بات ہے جی، حافظ آباد کے تھے، چٹان میں لکھا کرتے تھے، ہیں؟ وہ چٹان میں لکھا کالم نگار تھے، اس کی کتاب ہے ناقابل فراموش، بایوگرافی ہے۔ اصل میں وہ ان کے اداریے یا کالم ہے جو ان کا اچھا۔ اپنا اخبار غالباً ریاست یا سیاست تھا، اس میں چھپتے رہے، میرا خیال ہے جو- اوکے۔ لیکن چٹان میں بھی چھپتے تھے، وہ اس میں بھی ہو سکتا میں نے چٹان میں ہی پڑھے ٹھیک، تھے۔ ٹھیک۔ تو دیکھیں جی، چٹان سے مجھے ایک اور بات یاد آ شورش کاشمیر، شورش کاشمیری کا ایک شعر میں بھی شورش سناؤں گا کاشمیری پھر۔ جو تھا نا وہ مطلب ہے کہ تھا، لیکن چٹان سے مجھے یاد آیا کہ دیکھیں پہلے جو تھے نا، جب اردو جرنلزم کا آغاز ہوا تو میں اس کو کہتا ہوں کہ وہ پرسنل جرنلزم سے آغاز ہوا۔ پرسنل جرنلزم کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا اخبار جو کسی ایک شخصیت کی بیس پر چلتا ہو، جیسے الہلال تھا، وہ مولانا ابوالکلام آزاد کے نام سے چلتا تھا، لوگ اس کو اس لیے پڑھتے تھے کہ یہ مولانا ابوالکلام آزاد کا رسالہ ہے۔ یا مولانا مودودی نے شروع کیا تھا ترجمہ القرآن، اس کے اوپر مولانا کی گہری چھاپ تھی۔ اسی طرح سے پھر تحریک پاکستان کے دنوں میں ایک روزنامہ شائع ہوا زمیندار، زمیندار، وہ مولانا ظفر علی خان کی وجہ سے چلتا تھا۔ یہ میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ پرسنل جرنلزم تھی۔ تو اس کا جو آخری رسالہ تھا نا وہ چٹان تھا، کہ چٹان کو لوگ اس لیے پڑھتے تھے شورش کاشمیری کہ آغا شورش کاشمیری اس کا ایڈیٹر ہے، اور اس کا جو ٹائٹل ہوتا تھا، ٹائٹل کا جو انر پیج ہوتا تھا، اس کے اوپر ایک نظم ہوتی تھی، اور وہ حالات حاضرہ کے اوپر ایک نظم ہوتی تھی، اور وہ اس قدر یعنی زبردست قسم کی نظم ہوتی تھی کہ لوگ اس کو انجوائے کرتے تھے۔ اور اس کے بعد پھر اس کا ایڈیٹوریل ہوتا تھا، اور ایڈیٹوریل میں آغا شورش کاشمیری اگر کسی کے پیچھے پڑ جائے تو اللہ معاف کرے۔ تو اس کو پناہ نہیں ملتی تھی۔ وہ اپنے مطلب ہے، وہ تو دیکھیں جی وہ ماسٹر تھا تحریر کا بھی اور تقریر کا بھی۔ اچھا، ہاں، تقریر وہ لوہاری گیٹ میں جو ہے نا، وہ بعض کا جب اس کا نمبر آتا تھا تو وہ ایک دفعہ مجھے یاد ہے، ہم تو چھوٹے چھوٹے تھے، جہاں پتہ چلتا تھا کہ کوئی جلسہ ہو رہا ہے بس وہاں چلے جانا، تو لوہاری ان دنوں لوہاری گیٹ میں ہی ہوتے تھے تقریباً سارے جلسے۔ تو مجھے یاد ہے ابھی تک کہ اس نے تقریر شروع کرنے سے پہلے کہا، یا دو قسم کے آدمی جو ہے نا وہ اٹھ جاؤ یہاں سے۔ اب سب پریشان، کنہیں نکلا؟ کہتا ہے پہلا تو وہ جس کی نئی نئی شادی ہوئی ہے، چونکہ اتنے پوری رات لگنی ہے تو وہ بہتر ہے کہ ابھی نکل جائے، اور دوسرا وہ جس کو پیشاب آیا ہو وہ جائے پیشاب کر کے رسنا لے بیٹھا، آرام سے بیٹھو۔ تو وہ دیوان سنگھ مفتون سے بات شروع ہوئی تھی جی۔ کہ وہ جو ہے نا وہ اس کے اندر میں نے اس کا ایک آرٹیکل پڑھا تھا چٹان میں، وہ دہلی سے بات چلی تھی مجھے یاد آیا، تو وہ یہ کہتا تھا کہ جو جغرافیائی حالات ہوتے ہیں وہ انسان کی شخصیت کے اوپر بڑے بری طرح سے اثر انداز ہوتے ہیں۔ کہتا ہے ہم جب اپنے گاؤں میں تھے تو کوئی مہمان آتا تھا تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی تھی، اور اس مہمان کی خاطرداری کرتے ہوئے، اس کی تواضع کرتے ہوئے ہمیں خوشی ہوتی تھی۔ لیکن جب سے دہلی میں آئے ہیں صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ جب کوئی آتا ہے مہمان تو بڑا گراہ گزرتا ہے، اور ہم انتظار کرتے ہیں کہ یہ کب جائے گا۔ صحیح سر، بڑے مزے کی گفتگو ہو رہی ہے، لیکن ہماری بدقسمتی کہ ہماری نہ صرف ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو بلکہ ہماری براہ راست نشریات جو ہیں وہ بھی 1 بجے تک جو ہے پیش کی جاتی ہیں، تو ہمیشہ کی طرح یہی کہوں گا کہ اس کو کنٹینیو رکھیں گے، اور اگلی مرتبہ کوئی اور چیز کنٹینیو کر لیتے ہیں۔ ہاں جی، اور ایک کہانی تو ابھی جو ہے نا شروع ہوئی ہے، یہ شروع ہوئی ہے، کہانی ابھی شروع ہوئی ہے۔ بھٹو صاحب جو ہیں وہ رات ساری مشکل میں تھے کہ صبح شاید مجھے گرفتار کر لیا جائے،
صبح شورش ہاں، کشمیری نے زبردست، شعر کہا زبردست اس کہ کے شعر کا۔ اے شمع تجھ پہ رات یہ بھاری ہے جس طرح ہم نے تمام عمر گزاری ہے واہ اس واہ طرح. واہ، کیا بات ہے. اور بہت کربلا بہت عبدی شکریہ لہو رنگ چلی آتی ہے، دور حاضر کے یزیدوں سے ہیں دو چار حسین. واہ جی. واہ واہ. یہ بھی شورش. زبردست. سامعین محترم، پروگرام کیجول ٹاک آپ سماعت فرما رہے تھے رفا ایف ایم 102.2 پہ، اور یہ پروگرام ہمارے فیس بک پیج پہ بھی براہ راست نشر ہوا. نہ صرف پروگرام دیکھیں بلکہ اس کو شیئر بھی کریں. ہمیشہ ہم آپ کو کہتے ہیں کہ اگر آپ کو پروگرام اچھا لگا ہے تو آگے لازمی اس کو شیئر بھی کیا کریں. آج کی نشریات آپ تک پہنچائیں. ہمارے ساتھ ہمارے جو براڈ کاسٹ انجینئر موجود ہیں شاہد وقار صاحب نے، ان کا بہت بہت شکریہ. اور عرفان بھٹی کو رفا ایف ایم 102.2 کے اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.